السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل ومولانا على محمد سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار پھر ہم اور آپ سوال و جواب کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے جائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم سوال کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گاؤں میں محرم کی 8ویں رات کو مہندی رات کہتے ہیں، اور جس کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت دی جاتی ہے، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ جو بات مشہور ہے، یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت قاسم جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، وہ یقیناً میدان کربلا میں حاضر تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن یہ جو بات بیان کی جاتی، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں 8ویں تاریخ کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بی بی سکینہ سے ہوا تھا۔ یہ غلط واقعہ ہے، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جھوٹا مشہور کر دیا گیا ہے۔ اور پھر سوچنے جیسی بات ہے کہ 8 محرم الحرام جب یزیدیوں نے امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے گھر والوں پر، اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا تھا، وہ کیسی کیفیت ہوگی؟ کیا ایسے عالم میں کوئی شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام قاسم، آپ کا رشتہ ہو چکا تھا حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن وہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میدان کربلا میں نکاح کرایا جائے اور یہ مہندی وغیرہ کے معاملات۔ تو غلط بات مشہور ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ نکاح تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا، جبکہ وہاں تو کس طرح کا افراتفری کا ماحول تھا، اور یزیدی لشکر سامنے موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں، جو قتل کرنے کے در پہ ہے، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں کوئی نکاح کے بارے میں سوچے گا؟ ایسے میں کوئی شادی کے بارے میں سوچے گا؟ تو یہ واقعہ ہی غلط ہے۔ تو اس کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں، یہ مہندی کی بات یا جو بھی ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی افواہ ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کہیں پر ایسا کوئی رواج ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ حضرت میں 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، میری غفلت کی وجہ سے میں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اور تب خیال آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور نماز مکمل کی، تو کیا نماز ہوگی؟ اس میں ایسا حکم ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر جو قاعدہ کیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ وہ اگر چھوٹ گیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب آپ واپس لوٹ نہیں سکتے، اب باقی کی 2 رکعت نماز مکمل کر لیں۔ اگر کھڑے ہو گئے ہیں، قاعدہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ لیکن یہ جو صورت پوچھی جا رہی وہ یہ ہے کہ انہوں نے قاعدہ اولیٰ میں ہی سلام پھیر دیا، 2 رکعت پر ہی جو قاعدہ کیا جاتا ہے اسی میں سلام پھیر دیا۔ تو ایسی صورت میں حکم تو یہ تھا کہ جب تک انہوں نے کوئی منافی عمل نہ کیا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں، اپنی نماز کو مکمل کریں، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سوال میں سجدہ سہو کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر انہوں نے اس صورت میں سلام پھیر دیا اور ان کو یاد آیا کہ یہ تو میری 2 رکعت ہوئی ہے، 2 رکعت اور باقی ہے، اور کوئی بھی منافی عمل نہیں کیا تو یہ کھڑے ہو گئے، تو ان کو آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، سجدہ سہو واجب تھا۔ اگر انہوں نے کر لیا تو نماز ہو گئی،
لیکن نہیں کیا تو نماز دہرانی پڑے گی، نماز واجب الاعادہ. چونکہ سوال میں سجدہ سہو کا ذکر نہیں ہے تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا، اس لیے ان کو وہ نماز اب دہرانی پڑے گی، پھر سے پڑھنی پڑے گی. حضرت جیسا کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا تھا اور قرات کے بعد فوراً سجدے میں چلا گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہوگی یا دہرانی ہوگی؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرات کرنے کے بعد سیدھے سجدے میں چلے گئے، یعنی رکوع چھوڑ دیا. اب اس میں کیسا ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی، وہ بھی غلطی سے، بھول سے. جان بوجھ کر اگر کوئی واجب چھوڑے گا تو پھر نماز دہرانی پڑتی، لیکن غلطی سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے کام چل جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی. لیکن یہاں تو فرض ہی چھوٹ گیا، یہاں تو رکوع ہی چھوٹ گیا ہے ان کا، تو رکوع چھوٹ گیا ہے تو اس کی وجہ سے تو نماز ہی فاسد ہو گئی. کوئی نماز کا رکن چھوٹ جائے تو نماز کا رکن چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جاتی. تو ان کی اس صورت میں نماز فاسد ہو چکی ہے، وہ نماز ان کو پھر سے پڑھنی پڑے گی، نماز ہوئی ہی نہیں ہے. اگر وقت باقی ہے اس نماز کا اور وقت کے اندر وہ نماز کو پڑھیں گے تو ادا مانی جائے گی، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو اب جو پڑھیں گے وہ قضا مانی جائے گی. حضرت کیا محرم کے 10 دنوں میں کالا کپڑا پہننا چاہیے؟ کالا کپڑا پہننا منع ہے، کیونکہ یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ، روافظ کا طریقہ ہے کہ محرم میں خاص طور پر وہ کالا کپڑا پہنتے. ویسے تو وہ عام طور پر اکثر و بیشتر ان کے کچھ مخصوص مواقع ہوتے ہیں اس وقت پر وہ کالا کپڑا پہنتے، اور یہ سوگ اور غم منانے کے طور پر پہنتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان سے مشابہت بھی ہے، ان سے مشابہت، غیروں سے، بد مذہبوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کے جیسی شکل و صورت، ان کے جیسا لباس پہنے، ان کے جیسا طور طریقہ اپنائے، وہ انہی میں سے ہے. تو شیعہ بد مذہب ہیں، ان کا لباس اپنانا یہ اس طور پر کہ ان کی مشابہت ہو جائے یہ جائز نہیں. تو محرم میں خاص طور پر وہ کالا لباس پہنتے ہیں، اس وجہ سے محرم کے یہ بدعتی تعزیہ دار لوگ پہنتے ہیں، اور لال رنگ کا لباس یہ دشمنان اہل بیت نے پہنا تھا، یزیدیوں نے پہنا تھا. تو یہ لال لباس پہننا یزیدیوں کا طریقہ، خوشی کے طور پر انہوں نے پہنا تھا، خوشی منانے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے پہنا تھا. تو لال لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، ہرا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، اور کالا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر. اور یہ جو سوگ منایا جاتا ہے تو سوگ منانا اور غم منانے کی بھی گنجائش نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں اہل بیت اطہار اور امام حسین اور کربلا کے واقعے کو سن کر خود بخود غم کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن غم منانا، باقاعدہ غم کا اظہار کرنا، سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ سوگ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے انتقال کے بعد صرف 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے بعد سوگ منانے اور غم منانے کی اجازت نہیں. اور شہدائے کربلا کو تو کتنا ٹائم گزر گیا، کتنے سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، تو اب ان کا غم منانے کی اجازت نہیں. اور پھر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہمارا عقیدہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. شہدائے کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو سوگ اور ماتم کس کا منایا جاتا ہے؟ جو مر گیا ہو اس کا ماتم منایا جاتا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں تو ہم ان کا ماتم کیوں منائیں، ہم ان کا غم کیوں منائیں. اسی وجہ سے تو سرکار نظمی میاں نے یہ شعر کہا تھا کہ حسین کا نام اور یہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا. اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے ماتم کرنا اور غم منانا. حسین کا نام اور یہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا. شہید مرتے نہیں ہے، نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے. شہید تو زندہ ہوتے ہیں اور زندوں کا ماتم نہیں ہوتا. حضرت جیسا کہ آج کل کچھ نوجوان سوشل میڈیا پر گیمنگ ویڈیو بنا کر پیسے کماتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ گیم کھیلنا ہی ناجائز ہے، اور گیم کی تعلق سے ویڈیو بنانا، گیم کی ویڈیو بنانا وہ بھی ناجائز گناہ، اور اس کے ذریعے جو کمائی حاصل ہو
وہ بھی کمائی ناجائز کمائی ہے، حلال نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بھی کام ہو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لہو و لعب سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کھیل کود، اور جن کھیل کود کی اجازت ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے. تو یہاں یہ گیم والا جو کھیل ہے اس کی تو شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اور تو کوئی گیمنگ ویڈیو بناتا ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری خرابیاں، ایک تو یہ کہ لہو و لعب ہے، پھر یہ کہ اس میں جاندار کی تصویریں نظر آتی ہیں، وہ بھی حرام و ناجائز و گناہ ہے. اور اس طرح اس سے کمائی کرنا یہ بھی ناجائز و گناہ. اب سوچنے جیسی بات ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے ناجائز طریقے ہی نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے جائز اور حلال طریقے رکھے ہیں، سینکڑوں جائز اور حلال طریقے، ان کو چھوڑ کر یہ ناجائز طریقے اپناتے ہیں، یہ حرام طریقے اپناتے ہیں جن کی کمائی بھی جائز نہیں، حلال نہیں. تو اس طرح کے طریقوں کو اگر کسی نے اپنایا ہوا ہے تو وہ چھوڑ دے، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حضرت، ماہ محرم میں خواتین مجلس جو شیعوں کی کتاب ہے وہ پڑھتی ہیں، تو یہ پڑھنا کیسا؟ اب ظاہر سی بات، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ شیعہ جو بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، اور بعض ان میں سے فرقے تو ایسے ہیں جن کے عقائد کفری ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. تو اب ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ گمراہوں کی، بد مذہبوں کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں گڑھ لی، بہت سارے واقعات اپنی طرف سے بنا لیے، بہت ساری جھوٹی باتیں اپنی طرف سے مشہور کر دی ہیں. ائمہ اہل بیت کے تعلق سے، امام علی مقام کے تعلق سے، مولا کائنات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ان لوگوں نے اپنے طرف سے گڑھ لی، بنا لی ہیں، فرضی باتیں مشہور کر دی. تو ظاہر سی بات، وہ جو کتاب ہے جس کو مجلس کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین محرم میں اس کو پڑھتی ہیں، یہ شیعہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں بھی ایسی بہت ساری روایتیں ان لوگوں نے شامل کی جو گڑی ہوئی موضوع روایت ہیں، فرضی روایتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے واقعات اس کے اندر بیان کیے ہیں. تو ایسی کتاب کی پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس کو نہ پڑھیں. سنیوں کی کتابیں پڑھیں، سنی علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ حضرت علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر گرامی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے آئینہ قیامت. اگر واقعات کربلا کے بارے میں کوئی کتاب پڑھنی ہو تو اس کو پڑھیں، آئینہ قیامت. یا جو ہمارے معتبر علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے تعلق سے واقعات کربلا کے بارے میں، ان کتابوں کو پڑھیں، ان کو پڑھ کے سنائیں. تو یہ جو ہے کہ ہمیں شیعہ لوگوں اور یا روافظ کی لکھی ہوئی کتابوں کے پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہم کیوں پڑھیں؟ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کہیں پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. حضرت، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک مولانا صاحب تعزیے کو اور ڈھول بجانے کو جائز اور فتاوی رضویہ سے حوالہ دے کر بتا رہے تھے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس طرح کے بہروپیے لوگ مارکیٹ میں آ گئے اور معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارتوں کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت اس طرح سے ہے کہ جو تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ داری کرنے والے ہماری ہی طرح سنی ہیں. اب اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ تعزیہ داری جائز ہو گئی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، ہماری طرح سنی مسلمان ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. اب اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ تعزیہ داری کرنے والے ہماری ہی طرح سنی ہیں. بھائی اس کو یہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے، غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. تعزیہ داری بدعت سیئہ ہے اور مکروہ تحریمی اس کو فرمایا علماء کرام نے. اس وجہ سے وہ گنہگار تو ہوگا. اس کو یوں سمجھے آپ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہوا. جب تک کہ اس کا عقیدہ سنی ہے وہ سنی ہی رہے گا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. جب تک کہ نماز کی فرضیت کا منکر نہ ہو اور کوئی کفری عقیدہ نہ رکھتا ہو تو ہم اس کو سنی مانتے کہ نہیں مانتے. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سنی بھائی، ہمارے بہت سارے ایسے، تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. تو ان کو ہم سنی مانتے، سنی کہتے بھی ہیں، گنہگار ہونے کے باوجود. کیونکہ وہ اگرچہ گنہگار ہے لیکن
سنی ہے، سنیت سے خارج نہیں، دائرہ اسلام سے بھی خارج نہیں، سنی مسلمان ہے. تو اعلیٰ حضرت کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ تعزیہ داری کرنے والے گنہگار ہیں، لیکن اس کے باوجود سنیت سے خارج نہیں اور اسلام سے خارج نہیں. تو ان کو سنی کہا جائے گا، مسلمان کہا جائے گا، سنی مسلمان مانا جائے گا، سمجھا جائے گا. اس کا یہ مطلب تھا اور اس کو غلط انداز میں پیش کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو ایسے لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی تقریریں نہیں سننی چاہیے، ان کے بیانات کو نہیں سننا چاہیے اور ان کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھنی چاہیے. حضرت جیسا کہ ہمارے گھر میں بدھ کے دن ناخن نہیں تراشنے دیے جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، اس طرح کی ایک روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن ناخن تراشنے سے منع فرمایا، اور اس میں علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ برس کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، سفید داغ کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، تو بدھ کے دن ناخن نہیں تراشنے چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ناخن بہت بڑے ہو گئے، دیکھنے میں بدصورت لگ رہے ہیں اور بدھ کا دن آ گیا ہے، تو پھر کاٹنے کی اجازت. یا 40 دن ہو گئے اور بدھ کا دن آ گیا، کیا بدھ کا دن ہم گیپ کریں گے تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے، تو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑے رکھنا یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے، تو پھر تو کاٹنا ضروری واجب ہے. حالانکہ 40 دن تک تو کوئی رکھتا بھی نہیں، ورنہ تو کتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے 40 دن میں، تو ناخن کتنے بڑے بڑے جنات جیسے ہو جائیں گے. تو بہرحال اس میں اگر 40 دن ہو گئے اور بدھ کا انتظار کریں گے تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے، پھر تو وہ تو گناہ ہو جائے گا. اور ایسے بھی اگر بہت زیادہ بڑے ہو گئے اور بدصورت لگ رہے ہیں اور بیچ میں بدھ کا دن آ گیا تو کاٹنے کی اجازت. لیکن بہتر یہ ہے کہ بدھ کے دن ناخون کاٹنے سے بچیں. اس طرح کی ایک روایت موجود ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن ضعیف روایت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنا چاہیے. حضرت نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی شرطیں اس میں لگائی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے اصول و قوانین کے خلاف ہیں. اس وجہ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اجازت نہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی کمپنی ہے، اس کا آپ کو ممبر بننا پڑتا ہے، اور ممبر بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ کو بھی خریدنا پڑے گا اور دوسرے کو ممبر بنانا بھی پڑے گا. اب اس میں آدمی کی دو حیثیت ہو جاتی ہے. یہی جو چیز ہے نا، یہ جو شرط لگائی جاتی ہے، یہی شرط اس کو ناجائز بنا دیتی ہے اور اس معاملے کو فاسد کر دیتی ہے. یہ شرط جو لگتی ہے اس میں کہ آپ کو دو حیثیتوں سے کام کرنا ہے. ایک حیثیت سے آپ ایجنٹ بن گئے، اس کے دلال بن گئے کہ آپ کو ممبر بنانا ہے، آپ کو ممبر، پھر وہ ممبر کے ممبر بناتے چلے جائیں، وہ ایک چین ہوتی ہے. تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مطلب ہی یہ ہوا. اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ اس کے ایجنٹ ہو گئے. پھر یہ کہ آپ کو سامان خریدنا بھی پڑ رہا ہے تو آپ خریدار بھی ہو گئے. آپ کی دو حیثیت، آپ ایجنٹ بھی ہیں اور آپ خریدار بھی ہیں، یعنی آپ کمپنی کے اجیر بھی بن رہے ہیں، یعنی کمپنی کے مزدور بن رہے ہیں. اور ایک ہی آدمی ایک ہی معاملے میں دو معاملے کریں، یہ ناجائز ہوتا ہے. یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں اجارے کی شرط لگا دی جائے تو خرید و فروخت کا معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، یا اجارے میں خرید و فروخت کی شرط لگا دی جائے تو یہ اجارہ ناجائز ہو جاتا ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک اجارہ ہو رہا ہے، ایک خرید و فروخت یعنی بے کا معاملہ ہو رہا ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کی شرط لگ رہی ہے. یعنی آپ اجیر بنو تو خرید و فروخت کرنی پڑے گی، یا اگر آپ ہمارا سامان خریدیں تو آپ کو ہمارا ایجنٹ بھی بننا پڑے گا. یہ جو شرط لگائی جاتی ہے یہ اس معاملے کو ناجائز کر دیتی ہے، اس معاملے کو فاسد کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، دھوکہ دڑی کے معاملات، فریب کے معاملات، جھوٹ کے معاملات، اپنے پروڈکٹ کی بلا وجہ تعریف کرنا، جو خوبیاں اس کے اندر نہیں ہیں ایسی خوبیاں بھی بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پھنسا دینا، لوگوں کا پیسہ کھا جانا، یہ بھی آئے دن ہوتا رہتا ہے. اور اس طرح کی کمپنیاں اڑ بھی جاتی ہیں لوگوں کا پیسہ لے کر. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت ساری شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہے. حضرت جیسا کہ آج کل لوگ انٹرا ڈے پر لوگوں کی رجحان زیادہ ہے، حضرت جیسا کہ آج کل لوگ انٹرا ڈے پر لوگوں کا رجحان زیادہ ہے تو کیا ان لوگوں کو ٹپ دے کر پیسہ کمانا جائز ہے؟ انٹرا ڈے کے بارے میں اس سے پہلے بھی سوال آ چکا ہے، اور انٹرا ڈے کا تعلق براہ راست شیئر مارکیٹ سے ہوتا ہے، اور شیئر مارکیٹ کا حکم کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس میں شرکت کرنا، اس میں انویسٹ کرنا ناجائز ہے. شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب انٹرا ڈے کا کیونکہ اس کا بھی تعلق شیئر مارکیٹ ہی سے، تو اس میں بھی حصہ لینا ناجائز ہوگا. انٹرا ڈے کا مختصر طور پر مطلب بتا دوں آپ کو کہ ایک دن کی مدت ہوتی ہے، ایک دن کی مدت کے لیے کوئی شیئر خریدا جاتا ہے اور بیچ میں کوئی بروکر ہوتا ہے. وہ بروکر آپ کے پاس سے پیسہ لیتا ہے اور مثال کے طور پر شیئر
100 روپے کا ہے اس میں آپ 20 روپیہ بھی دے سکتے ہیں. شیئر اگر 100 روپے کا ہے اس میں آپ 20 روپیہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس میں پورے دن کی مدت ہوتی ہے. اگر آپ نے دن مکمل ہونے سے پہلے باقی کے 80 روپے دے دیے تو وہ شیئر آپ کا ہو گیا, ورنہ وہ آپ کو پوچھے بغیر جو بروکر ہے وہ آپ کا شیئر بیچ دے گا, آپ کو پتا بھی نہیں, اور اس میں وہ 20 روپے واپس ملیں گے نہیں ملیں گے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. تو یہ معاملہ ہی ناجائز ہے, اور شیئر مارکیٹ کے اندر شرکت کرنا اور اس میں انویسٹ کرنا ہی جائز نہیں. تو انٹرا ڈے ہو یا ایس آئی پی ہو, نفٹی ہو, جو بھی شیئر مارکیٹ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, جیسے کہ ایک میوچول فنڈ ہے اس کا بھی تعلق شیئر مارکیٹ سے ہوتا ہے, یہ سب ناجائز. ان میں شرکت کرنے کی اجازت ہی نہیں, ان میں شامل ہونے کی اجازت نہیں, ان میں انویسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بہت سے حلال طریقے ہیں, ان کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں اور اس طریقے سے رزق حاصل کریں, جائز طریقے سے حلال طریقے سے رزق حاصل کریں. یہ شیئر مارکیٹ کے کسی بھی شیئر مارکیٹ کی کوئی بھی جدید صورت آئے اس میں انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت کیا مسجد میں لگی ہوئی ٹائلز کو نکال کر دوسری ٹائلز لگانا خوبصورتی کے لیے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ پرانے والی جو ٹائلز ہیں وہ خراب ہو گئی یا ٹوٹنے لگ گئی اور نکل کے گرنے لگ گئی, یہ جو بات چل رہی ہے وہ دیواروں پر جو ٹائلز لگائی جاتی ہے اس کی بات چل رہی ہے, اور ٹوٹ کر گرنے لگے یا اتنی زیادہ کمزور ہو گئی کہ ہاتھ لگتا ہے تو نکل جاتی ہے, اور کئی جگہوں پر سے وہ نکل بھی چکی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس میں وقف کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے کیونکہ یہ خوبصورتی کی چیز ہے, زینت کی چیز ہے. جو بھی مسجد کی زینت اور خوبصورتی کے معاملات ہوں اس میں وقف کے پیسے لگانے کی, وقف کی آمدنی لگانے کی اجازت نہیں. یعنی مسجد کا کوئی مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے, مسجد کی کوئی دکان ہے جو کرائے پر دی ہوئی ہے وقف شدہ, اس کی جو آمدنی ہے وہ وقف کی آمدنی, اس کو اس کام میں نہیں لگا سکتے, یعنی ٹائلز کے لیے نہیں لگا سکتے. اس کے لیے اگر اس کو لگانا ہے تو اس کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے, اسی مقصد کے لیے لوگوں کو بتا کر کہ ہم یہ ٹائلز لگانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ ٹائلز جو لگانے کے لیے الگ سے چندہ کریں, تو اس چندے کے ذریعے سے ایسی صورت میں جب ٹائلز لگانے کی ضرورت ہو, حاجت ہو, جو میں نے بتایا کہ خراب ہو گئے اور ٹوٹ رہے ہیں, گر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے تو وہ نئے ٹائلز لگانے کی اجازت ہوگی. اور جو پہلے والی ٹائلز اگر لگی ہوئی ہے بالکل کوئی خرابی نہیں ہے, ٹوٹی بھی نہیں ہے اور کمزور بھی نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں بلا وجہ اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر ٹوٹی نہیں ہے اور اس میں کوئی خرابی بھی کوئی کمزوری بھی نہیں آئی ہے تو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں مسجد کے مال کو ضائع کرنا ہے, اس میں مسجد کے مال کو ضائع کرنا ہے. ہاں وہ جو پہلی والی صورت اگر ہے ٹوٹنے اور خراب ہونے والی یا کمزور ہونے والی بات ہے, تو ایسی صورت میں الگ سے اسی مقصد کے لیے چندہ کر کے اس کو لگانے کی اجازت ہوگی. حضرت کیا ہم مسجد میں کسی مخصوص چیز کے لیے چندہ کریں اور اس کا استعمال دوسری چیز میں کریں تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ غلط ہے. کسی بھی مخصوص چیز کے لیے چندہ کیا گیا, اب وہ چندہ اسی کام میں لگانا لازم اور ضروری ہے. آپ نے اعلان کیا ہوگا کہ بھائی اس کام کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں چندہ ضرورت ہے, لوگوں نے اسی نیت سے دیا, تو چندہ دینے والوں کی نیت کا اعتبار اور لحاظ ضروری ہے. چندہ دینے والوں نے جس کام کے لیے چندہ دیا ہے اس چندے کو, ان پیسوں کو اسی کام میں لگانا لازم اور ضروری ہے. اور مان لیجئے کہ کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی, آپ نے ایک مقصد کے لیے چندہ کر لیا, آپ نے ایک مخصوص کام کے لیے چندہ کر لیا, اب آپ کو ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ آپ کو دوسرے کام میں لگانا پڑ رہا ہے وہ پیسہ, یا یہ کہ پہلے جو مقصد آپ کا تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا, وہ چیز ہی ختم کر دی گئی, وہ کام اب کروانا ہی نہیں ہے, اب وہ جو پیسے بچے ہوئے ہیں اس کا کیا کریں, اب اس کو دوسرے کام میں لگانا چاہتے ہیں, تو اس کے جواز کی صورت یہ ہوگی کہ جن جن لوگوں نے چندہ دیا ہے آپ ان سے اجازت لے لیں. جن جن لوگوں نے چندہ دیا ہے آپ ان لوگوں سے اجازت لے لیں کہ آپ نے اس کام کے لیے ہمیں چندہ دیا تھا, اب وہ کام ہونے کے بعد یہ پیسے بچے ہیں, یا یہ کہ وہ کام اب ہونے ہی والا نہیں ہے, اس کام کا ارادہ ہی یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا, اس کو ترک کر دیا, وہ نہیں ہونے والا, تو یہ جو پیسہ بچا ہے کیا ہم یہ دوسرے کام میں لگا سکتے ہیں؟ وہ اجازت دے دیں تو آپ لگا سکتے ہیں, کیونکہ وہ چندہ انہوں نے دیا ہوا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چندہ تو بہت سارے لوگوں نے دیا, کہ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں, کیسے کیسے لوگوں نے چندہ دیا ہوگا. تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں اس میں پیسہ بچ جائے گا, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ بچ جاتا ہے, تو احتیاطاً پہلے ہی سے آپ یہ کام کریں
کہ جو رسید بک بنائی ہے آپ اس میں ہی لکھ دیں کہ یہ اس کام کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، اس میں سے پیسہ بچے گا تو ہم دوسرے کام میں یوز کریں گے. پہلے سے آپ نے لکھ دیا، پھر بھی لوگوں نے آپ کو چندہ دیا ہے تو پھر وہ پیسہ آپ دوسرے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی صورت نہیں ہے، پہلے سے اگر آپ نے یہ شرط نہیں رکھی تھی اور بعد میں اجازت لینا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اعلان کریں، مسجد میں اعلان کریں. جب چندے کا اعلان کیا تو مسجد میں اعلان کیا تھا، تو اب یہ جو اجازت لینا ہے تو اس کا بھی اعلان آپ مسجد میں کریں، کیونکہ وہاں جو مسجد میں آئے ہوئے لوگ ہوں گے تقریباً وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے چندہ دیا ہے. یا جہاں بھی ممکن ہو، جن جن لوگوں میں نے چندہ دیا ہے کہ وہ یہاں ہو سکتے ہیں، وہاں آپ خبر پہنچائیں. اور ابھی تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی آپ اس کو عام کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو چندہ کیا تھا اس چندے میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، پیسے بچے ہیں تو ہم دوسرے کام میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یا جس مقصد کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے اب وہ کام نہیں ہونے والا تو ہم یہ دوسرے کام میں لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے. اور لوگ اجازت دے دیں یا لوگ خاموش رہیں، کوئی ری ایکشن نہ دیں، کوئی رد عمل نہ دیں، یعنی کسی کی جانب سے کوئی انکار والی بات نہ آئے، تو پھر آپ کو لگانے کی اجازت، کیونکہ اس کو دلالتاً اجازت مانا جائے گا. ایک تو صراحتاً اجازت کی، بول کر اجازت، ہاں ہماری اجازت ہے، اس کو صراحتاً اجازت کہیں گے. اور پتہ ہونے کے باوجود منع نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دلالتاً اس کی طرف سے بھی اجازت ہے. اگر اس کی اجازت نہیں ہوتی تو انکار کر دیتا، اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو انکار کر، بھائی ہماری جانب سے اجازت نہیں، وہ انکار نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلالتاً اس کی طرف سے بھی اجازت ہے، تو پھر اس کو دوسرے کام میں لگانا جائز ہوگا. الحمدللہ آج جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے وہ مکمل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمانی موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.